الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز نے، اور وہ ابو سلمہ کے بیٹے ہیں، وہ محمد بن المنکدر سے، و جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریہ وان حواریہ الزبیر بن العوام، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یقیناً میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حواری کا معنی پیچھے کل گزرا کہ سفید کپڑوں والے، لیکن اہل علم نے اس کے اور بھی معنی کیے ہیں۔ حواری اسے بھی کہتے ہیں جو اپنے باطن سے بالکل سفید کپڑے کی طرح ہو، اور بعض اہل علم نے اس معنی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ سفید کپڑے تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، لیکن لباس سے مراد و لباس التقوی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کو لباس قرار دیا، اور تقوی کے بارے میں فرمایا کہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثہ، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، اور تقوی کو لباس قرار دیا۔ یہاں پر باطن بھی مراد ہے، جس کا باطن بھی صاف ستھرا ہو اس کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حواری کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو اس اہل ہو کہ اس کو خلیفہ بنایا جا سکے۔ اب اس اعتبار سے بھی جو زبیر رضی اللہ عنہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر جاتی تھی، بلکہ لوگوں کا بھی انتخاب یہ تھا، اگرچہ اللہ کے ہاں جن کا انتخاب تھا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، اور خود عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جو وصیت کی تھی وہ وصیت ان کے بارے میں نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ افضل آدمی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن خود جو انہوں نے وصیت کی تھی وہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کی تھی، اور انہوں نے وہ راز رکھا تھا، اور کاتب سے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں تو نے۔ جب اس نے وہ راز افشا کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے ناراضگی میں، غصے میں آ کر اس کو مدینے سے نکال دیا۔ تو نے یہ راز کیوں افشا کیا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں وصیت کی ہے کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہو۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس وصیت کیے جانے کے 6 ماہ بعد فوت بھی ہو گئے، اس لیے معاملہ ان تک آیا ہی نہیں۔ لیکن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کا شمار ان لوگوں کے اندر تھا کہ جن کی طرف خلافت کے لیے اشارے کیے جاتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے، وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کنت یوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابی سلمہ فی النساء، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں احزاب کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ عورتوں کے اندر کر دیے گئے، فنظرت، پس میں نے دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، میں نے دیکھا کہ زبیر اپنے گھوڑے پر بار بار بنو قریظہ کی طرف چکر لگا رہے ہیں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ آتے جاتے دیکھا۔ فَلَمَّا رَجَعْتُ، پس جب میں پلٹا، قلت، میں نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، رأیتک تختلف، میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ آ جا رہے تھے۔ قال ابا هل رأیتنی یا بنیا، میرے بچے کیا تو نے مجھے دیکھا تھا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کون بنو قریظہ جائے گا اور ان کی خبر لے کر آئے۔ فانطلقت، پس میں چلا، فلما رجعت، جب میں واپس آیا، جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ فقال، میرے لیے اللہ کے رسول نے اپنے والدین کو جمع کیا اور فرمایا، فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ان کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ، یہ بھی انتہائی ذکی اور ذہین تھے۔ یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ عبداللہ کی ذکاوت اس قدر تھی، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک قول کے مطابق ان کی عمر اس وقت 2.5 سال تھی، دوسرے قول کے مطابق ان کی عمر 3.5 سال۔ اتنی عمر کے بچے کا اس واقعے کو یاد رکھنا کہ میرے ابو بار بار آ جا رہے تھے، اور پھر اپنے ابو سے بات کرنا اور اس گفتگو کو یاد رکھنا اور اس کو روایت کرنا،
اہل علم کہتے ہیں عبداللہ کی ذکاوت کی نشانی تھی۔ ویسے یہ تین بھائی تھے، عبداللہ اور مصعب اور عروہ ابناء الزبیر، اور ان تینوں نے حتیم میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی اور تینوں کی دعائیں اللہ نے قبول کی۔ عبداللہ نے پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میں خلافت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی، یزید کے بعد یہ خلیفہ بنے۔ اگرچہ مروان نے جو بھی ہوا معاملہ انہوں نے خیانت کی اور زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اصولی طور پر یہ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو بیٹا تھا وہ مصعب تھا۔ مصعب نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا جائز ہے، لیکن نیک تھے، متقی تھے، انہوں نے دو عورتیں مانگی تھیں، ایک حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی جس کو سکینہ بنت حسین کہا جاتا ہے، اور ایک انہوں نے عائشہ مانگی تھی جو عائشہ بنت طلحہ، اور یہ عرب کی حسین ترین عورتیں تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ کمال ہے مصعب پر جس نے عرب کی دو حسین ترین عورتیں جمع کی، اور خود بھی کمال کے خوبصورت تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کے اندر اس چیز کا بڑا لمبا تذکرہ کیا، جائز ہے ایسی خواہش۔ تیسرے تھے عروہ، اس نے اللہ سے علم مانگا، اللہ مجھے علم نافع چاہیے، اور عروہ کتابیں پڑھنے والوں کو پتہ ہے وہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم بنے۔ تو عبداللہ بن زبیر کی ذکاوت پر یہاں پر اہل علم نے لکھا ہے کہ بڑے ذہین تھے، کہ چھوٹی سی عمر کا واقعہ بھی ان کو بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ تو آج آ رہے تھے، میں نے پوچھا، ابو جان کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جاؤ بنو قریظہ کی خبر لے کے آؤ۔ یہ اس وقت بھیجا تھا جب آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ بنو قریظہ نے آپ سے معاہدہ توڑ دیا۔ آپ نے کہا جاؤ یقینی خبر لے کر آؤ کہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ واقعی توڑ دیا یا ایسے باتیں ہی ہیں۔ تو یہ 2-3 دفعہ گئے اور یقینی خبر لے کر آئے کہ اللہ کے رسول وہ وعدہ توڑ چکے ہیں، ہماری بھی اب ان سے جنگ کی کیفیت ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ بہت بڑا شرف ہے زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس پر اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر والدین کافر ہوں تو وہ ان کو فدا کیا جا سکتا ہے کسی مسلمان پہ، اگر وہ مسلمان ہو تو پھر ان کو نبی کے سوا کسی پر فدا نہیں کیا جا سکتا۔ فدا کا ابی و امی کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تجھ پر قربان کرتا ہوں، تجھے ان پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے اگر والدین مومن ہوں اور والدین مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کو مسلمان پر قربان تو نہیں کیا جا سکتا، یہ حق تو صرف نبی کا ہے۔ پھر یہاں سے بھی بعض اہل علم نے یہ نقطہ، یہ بات لکھی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن حفص نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن المبارک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام بن عروہ نے، وہ اپنے والد عروہ سے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قالوا للزبیر، انہوں نے زبیر سے کہا یوم وقعت یرموک، یرموک کے دن، الا تشد فنشد معک، تو حملہ کیوں نہیں کرتا، ہم بھی تیرے ساتھ مل کے حملہ کریں گے۔ فحمل علیہم، انہوں نے ان پر حملہ کیا، فضربوہ ضربتین علی عاتقہ، ان لوگوں نے زبیر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر 2 ضربیں لگائیں، بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر، یہ ان ضربوں کے درمیان تھی، ان کے درمیان ایک چوٹ تھی جو بدر کے دن ان کو لگی تھی۔ قال عروہ، عروہ کہتے ہیں فکنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات العب وانا صغیر، میں چھوٹا ہوتا تھا اور میں اپنے ابو کی یہ جو چوٹ تھی اس کے اندر سوراخ بن چکے تھے، میں اس میں انگلیاں ڈال کے ایسے کھیلا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے بدنوں کو زخمی کروایا، اور زبیر رضی اللہ عنہ سخت ان کے سوراخ تھے ان کے کندھوں پر اس چوٹ کے۔ تو ان کا بیٹا عروہ کہتا ہے مجھے اتنی یاد ہے کہ اپنے ابا کی اس چوٹ میں ایسی انگلیاں داخل کر کے کھیلا کرتا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پھپھو کے بیٹے بھی تھے، اور یہ کون زبیر ہے بھلا، ذرا نسب سنیے گا، زبیر بن عوام بن خویلد اور خدیجہ بنت خویلد، اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی سے ان کا رشتہ کیا بنتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، اور ان کے والد عوام ان کے بھائی بنتے ہیں، وہ خدیجہ بنت خویلد اور ان کے والد عوام بن خویلد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا عجیب ہے، 77 سال کی عمر کے اندر ان کو شہادت ملی، وہ اس طریقے سے کہ جس وقت جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل اسے کہتے ہیں جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر گئی تھیں، اس جنگ کے دوران
جب انہوں نے صلح کی بات بڑھی تو یہ بھی پیچھے ہٹ گئے، جنگ سے نکل گئے، جنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ابن جرموز قاتلہ اللہ، اس ظالم نے یہ درخت کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، دور جا کے واپس جا رہے ہیں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، راستے میں جس طرح عربوں کی عادت تھی دوپہر کے وقت کسی سائے والی جگہ پہ قیلولہ کرنا، وہاں پر لیٹے، اس ظالم نے ان کو شہید کر دیا، اور آ کر علی رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہنے لگا کہ میں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ جب سنا تو فرمانے لگے تو جہنم کی بشارت لے لے، کیونکہ میں نے نبی سے سنا تھا قاتل ابن صفیہ فی النار، صفیہ کے بیٹے کا قاتل آگ میں جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان تھا ان کے بارے میں کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ جہنمی۔ تو یہ، اور ان کے مال کے اندر اتنی 77 سال کی عمر میں ان کو شہادت ملی، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی تھی ان کے مال کے اندر، یہ لوگوں سے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے، تو جو کوئی امانت رکھواتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ امانت نہیں ہے، یہ قرض ہے میرے اوپر، تم مجھے قرض دو، کیونکہ امانت کو تو، امانت اگر ضائع ہو جائے تو اس کی واپسی نہیں ہوتی، تو یہ کہتے تھے کہ تم مجھے قرض دو کہ ہر حال میں تمہیں میرے سے ملے اور میں اس کو استعمال بھی کر سکوں گا۔ انہوں نے جو کوئی ان کو امانت دیتا اس سے بطور قرض لیتے اور اس کے جگہ خرید لیتے، پراپرٹی خریدتے، مکان خرید لیتے، اور جب یہ فوت ہوئے ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، لیکن جب ان کی پراپرٹی، پیچھے بخاری میں یہ حدیث گزری، ہم نے وہاں پر وضاحت کر دی تھی، اور جب ان کی جگہ بیچی گئیں تو ایک ہی جگہ سے قرضے تو سارے اتر گئے، وہ پھر ان کی پراپرٹیاں آج کے دور میں اربوں خربوں میں گئیں، اتنا مال اللہ تعالیٰ نے، اتنی برکت کی ان کے، یہاں پر اہل علم نے لکھا کہ یہ زبیر کی برکت تھی کہ ان کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد اتنے گنا بڑھا دیا کہ وہ ان کے ورثاء کے اندر بہت خطیر رقم تقسیم کی گئی۔ تو یہ بڑے عظیم صحابی تھے۔ اللہ ہم اس تیرے نبی کے پیارے صحابی سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما، آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 37 19 20 اور 21